تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم ایک بہت ہی زبردست موضوع سے کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک قدیم اور مشہور لوک روایت ہے، لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ ہاں، مطلب یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ بالکل، اور اس کا عنوان ہے تین ہم نام بھائی، مکمل اور تفصیلی کہانی۔ ہم میں سے اکثر نے بچپن میں ایسی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ محض ایک داستان نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس میں باقاعدہ ٹیم ورک، مسائل کے حل اور میں تو کہوں گی کہ انسانی نفسیات کے گہرے راز چھپے ہیں۔ اور آج کے اس جائزے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صرف کہانی نہ سنیں بلکہ اس کی تہوں میں جائیں۔ جی بالکل، تہوں میں جائیں اور یہ سمجھیں کہ کیسے بظاہر مختلف صلاحیتیں مل کر ایک بالکل ناممکن کام کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ اچھا، ذرا تصور کریں، ایک شہزادی موت کے منہ میں ہے اور تین بھائیوں کے پاس تین جادوئی چیزیں ہیں۔ کس کی چیز سب سے زیادہ اہم ہے؟ فیصلہ آخر کیسے ہوگا؟ چلیں آج ہم اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ ہک ہے اور اس کی شروعات خراسان کے اس عظیم بادشاہ سے ہوتی ہے جس کے ہاں تین شہزادے پیدا ہوئے۔ اور یہاں ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ بادشاہ نے ان تینوں سے اتنی محبت کی کہ اس نے تینوں کا نام ہی ایک رکھ دیا، یعنی تینوں کا نام احمد رکھ دیا۔ ہاں، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ نجومیوں نے باقاعدہ پیشن گوئی کی تھی کہ ان تینوں کی قسمت آپس میں جڑی رہے گی، مطلب وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں گے۔ بالکل، اور یہ پیشن گوئی کہانی کے ہر موڑ پر سچ ثابت ہوتی ہے۔ بادشاہ کا انہیں ایک ہی نام دینا ایک طرح سے ان کی مشترکہ پہچان بن گیا۔ لیکن دیکھیں، ہم نام ہونے کے باوجود جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی فطرت بالکل مختلف تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو پہلا احمد تھا وہ نہایت دانا اور غور و فکر کرنے والا انسان تھا۔ اور دوسرا احمد اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ بہادر اور تیز رفتار تھا۔ صحیح۔ اور جو تیسرا احمد تھا وہ نرم دل، حکمت پسند اور طب کا شوقین تھا، مطلب اسے شفا دینے کا شوق تھا۔ اور یہی ان کا تلوّع تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ ایک دن اعلان کرتا ہے کہ ایک دور دراز ملک کی نہایت با کمال شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ تھی کہ جو شہزادہ اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے نایاب تحفہ لا کر پیش کرے گا وہی حقدار ہوگا۔ اور بس پھر تینوں بھائی اپنی اپنی منزلوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اور یہاں سے تلاش، قربانی اور ان جادوئی تحائف کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سبق آموز ہیں۔ ہاں، ذرا پہلے احمد کی بات کرتے ہیں۔ وہ کئی شہروں اور ریگستانوں سے گزر کر ایک قدیم بازار پہنچتا ہے۔ وہاں ایک بوڑھا تاجر ایک جادوئی آئینہ بیچ رہا تھا، جس میں دنیا کا کوئی بھی منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ بالکل، لیکن دلچسپ تفصیل یہ ہے کہ اس نے وہ آئینہ اپنی ساری جمع پونجی دے کر خریدا۔ مطلب ایک دانا شخص کا اپنا سب کچھ ایک آئینے کے لیے لوٹا دینا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کی دانش مندی ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ درست معلومات اور بصیرت کی قیمت کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی تو ڈیٹا اور معلومات ہی سب کچھ ہے نا۔ اس نے اپنا سرمایہ اس چیز پر لگایا جو اسے حقائق دکھا سکے۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، پھر دوسرا احمد پہاڑوں اور وادیوں سے ہوتا ہوا ایک درویش تک پہنچا۔ اس کے پاس ایک اڑنے والا قالین تھا اور اس قالین کے لیے اس نے اپنی تلوار اور قیمتی زیورات دے دیے۔ ہاں، اور درویش کی ایک خاص شرط بھی تھی اس قالین کے لیے۔ شرط یہ تھی کہ یہ قالین صرف سچے دل والوں کو پلک جھپکتے منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور میں اسی پر غور کر رہی تھی کہ ایک جنگجو کا اپنی تلوار دے دینا، مطلب اس نے تشدد کے آلے کو ترک کر کے ایک رابطے کا آلہ اپنا لیا۔ اور درویش کی شرط یہ بتاتی ہے کہ تیز رفتاری اور طاقت صرف تب فائدہ مند ہے جب نیت سچی ہو۔ کیا بات ہے۔ اور پھر تیسرا احمد جو بہت نرم دل تھا وہ ایک حکیم کے پاس پہنچا۔ اس حکیم کے پاس ایک سرخ شفا بخش سیب تھا جس کی خوشبو سونگھنے سے ہر بیماری دور ہو جاتی تھی۔ جی ہاں، اور اس نے بڑی قیمت ادا کر کے وہ سیب خرید لیا۔ اس نے طاقت یا معلومات نہیں بلکہ زندگی بچانے والی چیز کو چنا۔ اور یہیں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب یہ تینوں اپنے تحائف لے کر واپس لوٹ رہے ہیں اور راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بالکل، جب وہ ملتے ہیں اور پہلا احمد اپنے نئے جادوئی آئینے میں شہزادی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ہولناک انکشاف ہوتا ہے۔ شہزادی سخت بیمار بستر پر پڑی تھی اور حکیموں نے جواب دے دیا تھا۔ ہاں،
مطلب وہ موت کے منہ میں تھی اور وقت بالکل نہیں تھا. اگر وہ گھوڑوں پر جاتے تو مہینوں لگ جاتے. اور یہ صورتحال موجودہ دور کے کرائسس مینجمنٹ یعنی ہنگامی حالات سے نمٹنے سے کتنی مشابہت رکھتی ہے؟ بالکل. بحران میں ان کا فوری رد عمل دیکھیں. دوسرے احمد نے فوراً اپنا اڑنے والا قالین بچھایا اور تینوں اس پر سوار ہو کر پلک جھپکتے شہزادی کے محل جا پہنچے. اور محل پہنچتے ہی تیسرے احمد نے اپنا جادوئی سیب نکالا اور شہزادی کو سونگھایا، اور بس اسے سونگتے ہی اس کے چہرے کا رنگ لوٹ آیا اور وہ ٹھیک ہو گئی. اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ایک زبردست مشترکہ کوشش تھی. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتا تو سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا. ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوتی، یا معلومات نہ ہوتی، یا حل نہ ہوتا تو شہزادی کی جان چلی جاتی. یہ مکمل طور پر انحصار کا ایک نظام تھا. بالکل صحیح. لیکن اب کہانی میں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے. دربار میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ آخر شہزادی سے شادی کا حق کس کو ملے گا. اور یہ بحث بہت منطقی تھی. اگر آئینہ نہ ہوتا تو بیماری کا علم کیسے ہوتا؟ اور اگر قالین نہ ہوتا تو وقت پر پہنچنا ناممکن تھا. اور پھر تیسرے بھائی کی دلیل کہ اگر سیب نہ ہوتا تو شفا کیسے ملتی؟ تینوں اپنی اپنی جگہ بالکل سچے تھے. ایسے میں شہزادی نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا. اس کا جواب مجھے بہت متاثر کن لگا. جی، اس نے ایک غیر جانبدارانہ بات کی کہ آپ تینوں کی محنت اور چیزیں برابر اہم ہیں. وہ کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتی تھی. ہاں، یہ نقطہ نظر ہر شراکت دار کی برابری کو ظاہر کرتا ہے. لیکن چونکہ فیصلہ تو کرنا تھا، اس لیے بادشاہ نے حتمی فیصلہ سنایا. اور بادشاہ کا فیصلہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ سب سے چھوٹے احمد یعنی جس نے شفا دی، اس کی شہزادی سے شادی ہوگی، کیونکہ اس کا علاج آخری اور فیصلہ کن سبب تھا. یہ بہت گہری بات ہے. ہوں گے. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو بادشاہ کا فیصلہ بالکل منطقی ہے. علاج حتمی نتیجہ تھا. جس نے جان بچائی فوقیت اسے ملی. لیکن بھائیوں نے جس خوش دلی سے اس فیصلے کو مانا، ہاں، ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کسی نے حسد نہیں کیا. بالکل. اور یہ ان کے اتحاد اور اخلاقیات کی سب سے بڑی جیت تھی. پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. تو اگر ہم اس ساری گفتگو سے سننے والوں کے لیے اسباق کا نچوڑ نکالیں تو کیا نکلتا ہے؟ میرے نزدیک سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہر شخص کی صلاحیت الگ اور منفرد ہوتی ہے، اور ہمیں اس تنوع کی قدر کرنی چاہیے. صحیح. اور دوسرا بڑا سبق یہ کہ بڑی کامیابیاں اکثر مل جل کر کام کرنے یعنی ٹیم ورک سے ہی ممکن ہوتی ہیں. اکیلا کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکتا تھا. اور تیسری بات یہ کہ اصل عظمت بھائی چارے اور ایثار میں ہے. انہوں نے انا کو بیچ میں نہیں آنے دیا. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ عملی زندگی میں ہم اسے کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج کی دنیا میں جہاں معلومات کی بھرمار ہے، ہم اکثر اس بات پر لڑتے رہتے ہیں کہ کریڈٹ کس کو ملے گا. میں نے یہ کیا تو میرا نام ہونا چاہیے. جبکہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اجتماعی کامیابی انفرادی جیت سے کہیں بڑی ہوتی ہے. بہت خوب. تو آج کے اس معلوماتی تفصیلی جائزے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح خراسان کے ان 3 بھائیوں کی کہانی ہمیں آج کے پیچیدہ دور میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے. جی، اور جانے سے پہلے میں ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گی. ایک ایسا سوال جو میں چاہتی ہوں کہ سننے والے خود اس پر غور کریں. ضرور. وہ کیا ہے؟ سوچئے، اگر ہم آج کے دور کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو پہلا آئینہ ہمارا انٹرنیٹ اور ڈیٹا ہے. اڑنے والا قالین ہمارے جدید ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے ذرائع ہیں، اور وہ شفا بخش سیب جدید میڈیکل سائنس اور ویکسینز ہے. کیا مال کی تشبیہ ہے یہ! لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج دنیا کے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ایک سچے دل والے اتحاد کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یا ہم صرف اس بحث میں الجھے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں انعام کسے ملے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا. کیا ہی زبردست اور غور طلب سوال ہے. ہمیں واقعی اس پر سوچنا چاہیے. تو آج کی اس دلچسپ گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. اور سوچتے رہیے